اور مسلک اعلی حضرت کیا ہے، بریلی والوں کی ریت کیا ہے؟ حق پسندی، حق گوئی، حق پر استقامت، حق پر قائم رہنا اور حق پر خود بھی چلنا اور دوسروں کو بھی چلنے کی تلقین کرنا، اور حق کے معاملے میں کسی کی رعایت نہیں ہے۔ یہ بریلی کا معاملہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولنا النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ کے ہر دل عزیز خطیب و امام حضرت حافظ و قاری نسیم اختر رضوی صاحب نے اعلیٰ حضرت کا ذکر چھیڑ دیا تو اور کہا میرا خطاب انہوں نے اعلیٰ حضرت پر سنا ہے، الحمدللہ میں نے اعلیٰ حضرت کو پڑھ کے سمجھا ہے۔ بزرگوں سے تو ان کے بارے میں سنا بھی ہے، اس سے بھی سمجھا ہے، اور اس سے زیادہ خود میں نے اعلیٰ حضرت کو پڑھ کے سمجھا ہے کہ اعلیٰ حضرت تھے کیا، اور الحمدللہ اگر لگاتار بولنے کی ضرورت ہو تو 4 سے 5 گھنٹے میں اعلیٰ حضرت لگاتار خطاب کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں، یہ فیضان ہی ہے اعلیٰ حضرت کا، یہ اعلیٰ حضرت کا ہی فیضان ہے۔ بہت بڑی شخصیت کا نام اعلیٰ حضرت ہے، جنہوں نے سمجھا ہے ان کو، انہوں نے اللہ کی ایک عظیم نعمت کو سمجھ لیا ہے، اور جو اعلیٰ حضرت کو نہیں سمجھ پائے، اعلیٰ حضرت سے دور ہوئے، وہ اللہ کی ایک عظیم نعمت سے دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب پر کرم فرمائے۔ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، باقی ہم کچھ الٹا پلٹا نہیں بولتے ہیں کسی کو، ہم صرف دعا دیتے ہیں۔ وہ دعا ہی کے لائق ہیں بیچارے، بھٹکے ہوئے ادھر ادھر بھٹکے ہوئے ہیں، راستے سے بھٹک گئے ہیں بیچارے، ان کو دعا دے دیجیے، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے اور بزرگوں کو اور صحیح راستے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے خطاب کا عنوان میں نے ڈائریکٹ یہی بنا لیا ہے، نئے سال کے موقع سے ہونے والے خرافات اور ہماری ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری۔ نئے سال کے موقع سے ہونے والے خرافات اور آپ کی اور ہماری ذمہ داری۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر اپنے پیارے آقا نبی آخر الزماں جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ ابھی جو جمعہ گزرا، اس جمعہ میں بھی میں نے اپنے مسجد میں موضوع یہی بنایا، حالانکہ میں نے پہلے دوسرے موضوع کا اعلان کر دیا تھا، لیکن جب کیلنڈر دیکھا تو کہا نہیں، آئندہ جمعہ کو 1 جنوری ہو جائے گا، اس سے پہلے ہی والی رات میں ہماری قوم کے بچے اتنے خرافات مچاتے ہیں، اتنے واویلا اور گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اس جمعہ میں ہی انہیں متنبہ کر دیا جائے۔ اپنا کام، اپنی ذمہ داری یہ ہے جو قرآن نے بتایا، وما علینا الا البلاغ، ہمارے اوپر پہنچا دینا ہے۔ دین کی جو باتیں ہیں، اللہ کا جو پیغام ہے، رسول اللہ کا جو پیغام ہے، وہ اللہ کے بندوں کو، رسول اللہ کے غلاموں کو پہنچا دینا ہے، اور اسی کے ساتھ ہدایت کی دعا کرنی ہے۔ اب آگے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اللہ و رسول کے پیغام کو کہاں لیتے ہیں، اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں یا ایسے قدموں تلے رون دیتے ہیں۔ ذمہ داری ہے، جو کرے گا قیامت میں وہ پالے گا، جو کرے گا وہ قیامت میں پالے گا۔ اگر کوئی اپنے دل میں جگہ دے کر اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال رہا ہے، قیامت میں اس کا انعام پالے گا، اور اگر کوئی یوں ہی ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دے رہا ہے، قیامت میں اس کی جزا بھی اور اس کی سزا بھی بھگتنے کو تیار رہے گا وہ۔
ان نئے سال کے موقع سے یہ جو 31 دسمبر اور 1 جنوری کی درمیانی رات ہوتی ہے، بیچ والی رات ہوتی ہے، لوگ اس کو نئے سال کے طور پر یا نیو ایئر سیلیبریشن کے طور پر کیا کیا نام دیتے ہیں یاد بھی نہیں آتا ہوتا نا، مناتے ہیں۔ اور منانا کیا ہے؟ اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں، اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ اس موقع سے اس رات میں ہونے والی اتنی برائیاں ہیں، اتنے خرافات ہیں، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اتنی برائی ہوتی ہے، اتنے خرافات ہوتے ہیں کہ اگر ایک ایک کو ہی تفصیل سے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا جائے، اس کا عذاب، اس پر ہونے والی نحوست، اس سے ملنے والی بے وقتی، بے برکتی، تو ایک ایک عنوان پر ایک ایک گھنٹہ کا خطاب تیار ہو جائے گا۔ میں انشاءاللہ تھوڑے تھوڑے پر جو بے حیائی ہوتی ہے اس کے تعلق سے قرآن نے، حدیث نے ہمیں کیا حکم دیا ہے اس کو بیان کروں گا۔ آپ حضرات اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں، اور جو آپ کے ماتحت نوجوان لڑکے ہیں انہیں انکار بد سے اور برے کام، شیطانی کاموں سے روکنے کی کوشش کریں۔ اس رات جو ہونے والے خرافات ہوتے ہیں تو جاننے والے بتاتے ہیں کہ بے حیائی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ بے حیائی ہوتی ہے، شراب نوشی ہوتی ہے، آتش بازی ہوتی ہے، پٹاخے چھوٹتے ہیں، اجنبی مرد و عورت کا اختلاط ہوتا ہے، ناچ گانا ڈانس، طرح طرح کے حرام کام ہوتے ہیں، اتنے کام ہوتے ہیں، ان کاموں میں سے ایک ایک فی نفس ہی برا ہے، اور سب کا مجموعہ تو اتنا برا ہے کہ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہوا۔ اس رات میں بے حیائی ہوتی ہے، اور تعجب تو یہ ہے کہ عورتیں برقع لگا کر کے وہاں جاتی ہیں۔ ارے جانا ہی تھا تو برقع کیوں لگائے؟ جانا ہی تھا تو برقع اور نقاب لگا کر کے کیوں لگا دیے کہ ہم مسلمان عورت ایسے جاؤ؟ یہ تو اسلام کو بھی بدنام کرنا ہوا نا، اسلام کو بھی بدنام کرنا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو آپ ماننے والے، آپ مسلمان ہیں نا، ایک دائرہ ہے آپ کا، اسی دائرے میں آپ کو رہنا ہے، بس اسی دائرے میں آپ کو رہنا ہے۔ اگر آپ اس دائرے سے باہر اپنی مرضی سے جا رہے ہیں تو اللہ کے واسطے دین اسلام کو بدنام نہ کریں، اللہ کے واسطے اللہ کے دین کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بے حیائی ہوتی ہے، طرح طرح کی بے حیائی ہوتی ہے، سب سے بڑی چیز بے حیائی۔ اور افسوس اس بات کا یہ ہے، ڈاکٹر اقبال نے صحیح کہا ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ آج ہماری قوم کا معاملہ یہ ہے کہ سوچنے کی قوت بھی ختم ہو گئی ہے، عمل کی قوت بھی ختم ہو گئی ہے، نہ معاشرے میں ان بچوں کے والدین کو کوئی فکر ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ کہاں جا رہا ہے، کہاں بھٹک رہا ہے، نہ معاشرے کے بڑے لوگوں کو اس کی فکر ہوتی ہے کہ ہم عملی طور پر کوئی ایسا اقدام کریں، کوئی ایسا قدم اٹھائیں جس سے ہمارے معاشرے کے نوجوان بچے اور ہمارے معاشرے کے بالکل جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے والے بچے ان برائیوں اور بے حیائیوں سے دور رہیں۔ فکر و عمل کی قوت بھی ختم ہو چکی ہے ہم لوگوں میں۔ بیدار کرنا پڑے گا اپنے آپ کو، بیدار کرنا پڑے گا اپنے آپ کو، اپنے گرد و پیش کو دیکھنا پڑے گا۔ جو آپ کے ماتحت ہیں، جو آپ کے بچے ہیں، جو آپ کے بھائی ہیں، جو آپ کے بھتیجے ہیں، جو آپ کے بھانجے ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ انہیں سمجھائیں محبت کے ساتھ، اور ان برائیوں سے انہیں باز رکھنے کی کوشش کریں۔ ایک سال میں نہیں تو دوسرے سال میں انشاءاللہ ضرور وہ سمجھ جائیں گے، اس کے پیچھے لگے رہیں آپ۔ اگر وہ آپ کی بات پر برائی سے رک گئے تو آپ یقین جانیں انہیں بھی رکنے کا ثواب ملے گا، اور آپ کو تبلیغ کا ثواب اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ بے حیائی ہوتی ہے، اتنی بے حیائی، اور بے حیائی ایسی بے حیائی کہ حیامند آدمی اور حیادار آدمی یقیناً شرمائے گا۔ اب آئیے دیکھیے بے حیائی کے تعلق سے قرآن نے ہمیں کیا کہا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، سورہ انعام آیت نمبر 151، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اے ایمان والو برائی کے قریب بھی نہ جاؤ، برائی کے قریب بھی نہ جاؤ، جو چھپی بھی ہے اس کے قریب بھی نہ جاؤ، جو ظاہر ہے، جو کھلے ہوئے ہے اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ قربان جائیے آیات الہی پر، اللہ کی کتاب کی آیت کریمہ پر قربان جائیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا بے حیائیوں کے قریب بھی نہ جاؤ، جو ظاہر ہے، جو اوپن ہے وہ بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ، اور جو چھپی ہوئی بے حیائی ہے اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔
ظاہر ہے اس کے قریب بھی نہیں جانا، جو چھپی ہوئی بے حیائی ہے اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ ذہن دوڑائیے، چھپی ہوئی بے حیائی کیا ہو سکتی ہے، ظاہر بے حیائی کیا ہو سکتی ہے؟ جو ظاہراً بے حیائی ہے وہ تو آپ جان رہے ہیں اچھی طرح، اور جو چھپی ہوئی بے حیائی ہے وہ یہ ہے کہ بند کمرے میں انسان اپنے موبائل میں بے حیائی کرے۔ قرآن نے 1400 سال پہلے منع کر دیا ہے کہ پوشیدہ بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ، نہ اوپن بے حیائی کے قریب جانا۔ تو ہمیں قرآن یہ کہہ رہا ہے قریب بھی نہ جاؤ۔ اچھا، اگر آپ کو بلایا جائے تو اس وقت کیا کریں گے؟ تو آئیے سورہ اعراف آیت نمبر 33 اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق۔ اگر آپ کو بلایا جائے بے حیائی کی طرف تو آپ کہہ دیجئے قل کہہ دیجئے انما حرم ربی الفواحش، میرے رب نے بے حیائیوں کو حرام فرما دیا ہے، میرے رب نے بے حیائیوں کو حرام فرما دیا ہے۔ ما ظہر منہا، جو کھلی ہوئی بے حیائی ہے وہ بھی حرام ہے، وما بطن، جو پوشیدہ بے حیائی ہے وہ بھی حرام ہے، والاثم، گناہ کو بھی حرام فرما دیا، والبغی بغیر الحق، اور ناحق زنا کو بھی اللہ رب العالمین نے حرام فرما دیا۔ تو جو اللہ کو ماننے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، جو اللہ کے دین کو ماننے والے ہیں، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے بتا دیا ہے کہ اگر تمہیں دعوت دی جائے بے حیائی کی تو مت جانا وہاں، کہہ دو کہ میرے رب نے اسے حرام فرما دیا ہے، میں بندہ مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، اللہ کو ماننے والا ہوں، میں بے حیائیوں کے قریب نہیں جا سکتا۔ لیکن کیا معاملہ ہوتا ہے آپ کو معلوم بھی ہے، افسوس تو یہ ہے ہماری قوم کے، خصوصاً ہماری قوم کے نوجوان، ہمارے مسلم بچے، ہمارے وہ ینگ ٹیم جو تقریباً 18 سال سے لے کر کے 30 سال تک کے درمیان ہوتے ہیں، وہ تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں۔ زندگی کے کسی بھی شعبے میں، کسی بھی موڑ پر ان کے اندر انسانیت نظر نہیں آتی۔ بائک چلائیں گے اتنا تیز چلائیں گے معلوم ہو رہا ہے ہیلی کاپٹر سے اڑا رہے ہیں، 3 آدمی بیٹھے ہیں۔ ہمارے کولکاتہ کے ابھی ایک DC ہیں فیاض صاحب، کبھی کبھار بتاتے ہیں مفتی صاحب اس سب پہ تقریر کیجئے، جتنا بھی مطلب غیر قانونی طور پر بائک چلانے والے ہوتے ہیں اس میں 99% مسلم بچے ہوتے ہیں۔ کیا کیا جائے؟ 3 آدمی بیٹھا ہے، نہ کسی کے پاس ہیلمٹ ہے، نہ اور کوئی قانون کی پابندی ہے، ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے، گاڑی کا انشورنس نہیں ہے، غیر قانونی طریقے پر گاڑی چلانے والے، کام کرنے والے زیادہ تر ہمارے وہی عبداللہ، وہی خالد، وہی مرشد، وہی کامل ہوتے ہیں۔ کیوں بھائی ایسے؟ کیا معاملہ ہے آپ کا؟ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کیا سوچ رہے ہیں اپنے آپ کو؟ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ کوئی آپ کے عمل کو نہیں دیکھ رہا ہے، کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ کیا آپ سلطان وقت ہیں، آپ جو چاہیں اسی طرح دنیا چلے گی؟ ہرگز نہیں، آپ سے بڑے بڑے آئے اور اسی طرح چلے گئے، کچھ نہیں کر پائے وہ دنیا میں۔ اس لیے کامیابی یہی ہے، بہتری اسی میں ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنائیں، آپ اپنی زندگی کو منظم بنائیں، آپ اپنی زندگی کو مرتب بنائیں کہ کب ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اور فالتو اوقات سے پرہیز کریں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ آپ ایسا بنیں جس سے آپ اپنے قوم کی خدمت کر سکیں، آپ اپنے وطن کی خدمت کر سکیں، آپ اپنے ملک کی خدمت کر سکیں، آپ اپنی ملت کی خدمت کر سکیں، اور نہیں تو کم از کم آپ ایسا بنیے کہ آپ اپنے گھر والوں کی تو خدمت کر سکتے ہیں۔ کیا طریقہ ہے، خصوصاً اس موقع سے وہ جو درمیانی رات ہے، خرافات والی رات ہے، بے حیائی کو اتر جاتے ہیں نوجوان، اور جو بے حیائی کرتے ہیں اور بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ میرے رب کا فرمان ہے، بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ رب العالمین جانتا ہے، تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ اس بے حیائی پر تمہیں کیا عذاب مل رہا ہے، تم اس سے بالکل غافل ہو۔ دنیا میں کیا عذاب تمہیں مل رہا ہے اور کیا ملے گا، اور آخرت میں کیا ملے گا، تم اس سے غافل ہو۔ لیکن تمہارے رب نے فرما دیا ہے کہ جو لوگ بھی بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں ایمان والوں میں، ان کے لیے دردناک عذاب دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ دیکھ لیجئے ذرا اپنی قوم کو، دنیا ہی میں عذاب کیا ہمارے پر مسلط نہیں ہے؟ بالکل دنیا ہی میں ہمارے پر عذاب آیا ہوا ہے،
ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ آج ہم اور آپ ہر جگہ پیچھے ہیں، تعلیمی اعتبار سے پیچھے ہیں، سیاسی اعتبار سے پیچھے ہیں، معاشی اعتبار سے پیچھے ہیں، اخلاقی اعتبار سے پیچھے ہیں، دنیا کی ہر قوم سے ہم اور آپ پیچھے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دنیا کی امامت کے لیے پیدا فرمایا ہے، دنیا کو پڑھانے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ہمارا منصب یہ ہوتا کہ دنیا کی دوسری قومیں ہم سے سیکھتی، کیونکہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، لیکن ہم نے اللہ کی کتاب سے اپنا رشتہ ناتا توڑ لیا، اللہ کے دین سے پیچھے ہو گئے، تو ہمارا حال یہ ہو گیا کہ دنیا کی بد سے بدتر قوم سے بھی ہم لوگ پیچھے ہو گئے۔ جائزہ لینا پڑے گا، ذرا سا احتساب، اپنا حساب بھی کرنا پڑے گا۔ بے حیائی کے بارے میں کتنی سخت وعید ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے جو بھی بے حیائی پھیلانا چاہتے ایمان والوں میں، ان کے لیے دردناک عذاب۔ اچھا، اللہ کا اتنا فرمانا کافی ہوتا ہے، ان کے لیے عذاب ہے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک تو اللہ کا عذاب ایسے ہی دردناک ہوگا، سخت ہوگا، کہ جب اللہ خود فرمائے دردناک عذاب، کیا حال ہوگا اس کا اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے نوجوانوں سے گزارش کریں گے، میری آواز جہاں تک جا رہی، یا نوجوانوں کی گارجنوں سے بھی گزارش کریں گے کہ آپ کے ماتحت جو ہیں ان بچوں کو روکیں۔ بلکہ مجھے تو یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے نوجوان بھائی اس رات میں خوشی منانے کے لیے، پکنک کرنے کے لیے پہلے ہی سے پیسے جمع کرتے ہیں۔ ارے واہ، ہیں، پہلے ہی سے پیسے جمع کرتے ہیں تاکہ پیسے کی کمی نہ پڑے، کھل کر کے عذاب کو خریدا جائے، کھل کر اللہ کے عذاب کو خریدا جائے، پیسہ خرچ کر کے وہ اللہ کے عذاب کو خرید رہے ہیں۔ اس لیے اس بے حیائی سے باز رہنی چاہیے۔ دوسری بڑی برائی کیا ہوتی ہے؟ شراب نوشی۔ شراب نوشی حرام ہے، ایک قطرہ بھی اس کا پینا حرام۔ جس جگہ گر جائے اس جگہ کو ناپاک کر دے گا۔ کنویں میں گر گیا، پورا کنواں ناپاک ہو جائے گا۔ جہاں پر لگ گیا، کپڑے پر لگ گیا، کپڑے کو ناپاک کر دے گا۔ شراب ناپاک ہے، جس طرح آپ غلاظت کو سمجھتے ہیں، انسان کے پخانہ کو سمجھیے ناپاک، اسی طرح شراب بھی ناپاک ہے۔ لیکن معاشرے میں، مسلم معاشرے میں آج شراب پینے والوں کی تعداد بھی بہت بڑھتی جا رہی ہے۔ شراب کے ساتھ ساتھ دوسرا نشہ بھی بہت ہوتا جا رہا ہے، جبکہ نشہ حرام ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو، نشہ ہمارے دین نے حرام فرمایا ہے، مگر اس کے باوجود ایک نفس ہے اس کے پاس جس کی تسکین کے لیے وہ اللہ کو ناراض کر رہا ہے، اللہ کے رسول کو ناراض کر رہا ہے۔ شراب پینے کی اتنی وعیدیں ہیں، قرآن کریم میں آیا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے محبوب، وہ آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ انہیں بتا دیجیے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے۔ صرف گناہ ہی نہیں فرمایا اللہ رب العالمین نے، اسم کبیر، شراب میں اور جوے میں بڑا گناہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں فرما دے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، تو اب ایمان والوں کو ہرگز یہ گوارا نہیں کرنا چاہیے کہ اس بڑے گناہ کے بھی قریب ہو۔ وہ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ اب آئیں ذرا حدیث پاک کی طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی احادیث کریمہ میں شراب کی مذمت، شراب پینے والے کی مذمت فرمائی ہے، اور یہ بیان فرمایا ہے کہ شراب پینے والے اللہ کے کس طرح کے عذاب کے حقدار ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد میں نقل فرمائی ہے، عن ابی الدرداء قال اوصانی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتسع۔ حضرت ابو الدرداء صحابی رسول ہیں، ان سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 9 باتوں کی تائید فرمائی، 9 باتوں کی تاکید فرمائی۔ پہلی بات، لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ وَإِن قُطِعْتَ أَوْ أُحْرِقْتَ، اگرچہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں جلا دیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ پہلی بات۔ دوسری بات، وَلَا تَتْرُكْنَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ مُتَعَمِّدًا، جان بوجھ کر کبھی فرض نماز نہ چھوڑنا۔ حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے تاکید فرمائی، جان بوجھ کر کبھی فرض نماز نہ چھوڑنا، کہ من ترک متعمدا فقط بریت منہ الذمہ، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو اللہ رب العالمین اس سے اپنا ذمہ اٹھا لیتا ہے، وہ اللہ کے ذمے سے نکل جاتا ہے۔ تو جو اللہ کے ذمے سے نکل جائے گا کہاں جائے گا؟ شیطان کی چنگل میں جائے گا۔ یہ 2 بات۔ اور تیسری بات جو ہماری بنیاد ہے، وَلَا تَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ، حضور نے فرمایا شراب ہرگز نہ پینا، کیونکہ شراب ہر برائی کی کنجی ہے۔
ہر برائی کی کنجی ہے۔ آقا کریم کے ارشاد پر قربان جائیں، آپ ذرا دیکھ سکتے ہیں جب آدمی نشے میں ہوتا ہے کیا سے کیا کر بیٹھتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں شراب ہر برائی کی کنجی ہے۔ شراب پینے کے بعد انسان ہر برائی کو کر لیتا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا، بعض احساس ہوتا ہے لیکن ایسا جنون رہتا ہے کہ وہ کر نہیں پاتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شراب کو ہر برائی کی جڑ بتایا ہے، ہر برائی کی کنجی بتایا ہے۔ اس لیے مسلمانوں پر لازم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے ہرگز اس کے قریب نہ جائیں۔ دوسری حدیث پاک عن عبداللہ بن عمرو بن عاص قال لا تعودوا شراب الخمر اذا مرضوا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمرو بن عاص سے مروی، انہوں نے فرمایا شراب پینے والے جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کو بھی مت جاؤ۔ شراب پینے والے جب بیمار ہو جائیں اس کی عیادت کو بھی مت جاؤ۔ جب انسان جب بیمار رہتا ہے اس وقت عیادت کرنے سے اس کا دل بھی ہلکا ہوتا ہے، بیماری میں افاقہ بھی ہوتا ہے، اس کا غم بھی ہلکا ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے پاس آئے ہیں۔ اس وقت وہ قابل رحم زیادہ ہوتا ہے۔ جب بیمار ہو جائے لوگ اس کی عیادت کو جاتے ہیں، مزاج پرسی کرتے ہیں، ان کی ضرورتیں معلوم کرتے ہیں، لیکن وہ صحابی رسول فرماتے ہیں، ظاہر سی بات ہے صحابی رسول نے کہاں سنا ہوگا؟ حضور سے سنا ہوگا کہ شراب پینے والے جب بیمار ہو جائے عیادت کو بھی مت جاؤ، اتنے گندے ہیں وہ لوگ۔ اور تیسری حدیث پاک ترمذی شریف کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من شرب الخمر فاجلدوہ فإن عاد في الرابعة فاقتلوہ، جس نے شراب پی اسے کوڑے لگاؤ، اور اگر 3 مرتبہ شراب پی لیا تو 4تھی مرتبہ اسے قتل کر دو۔ روئے زمین کو ایسے ناپاک شخص کی ضرورت نہیں ہے، روئے زمین کو اس کے ناپاک وجود سے پاک صاف کر دو۔ اور ایک حدیث پاک دیکھیں، ترمذی شریفی کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب اللہ علیہ۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص شراب نوشی کرتا ہے، جس شخص نے شراب پی اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ بس اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ توبہ قبول فرماتا ہے۔ فَإِنْ عَادَ 3 مرتبہ کا ذکر ہے، جس شخص نے شراب پی اللہ تعالیٰ 40 دن کی نماز قبول نہیں کرتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ توبہ قبول فرماتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا پھر اگر وہ لوٹ جائے شراب پی لے تو اللہ 40 دن کی نماز قبول نہیں کرتا، اگر توبہ کر لے تو توبہ قبول فرماتا ہے۔ 4تھی مرتبہ حضور نے فرمایا فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ لم يقبل اللہ له صلاة 40 صباحا فإن تاب لم يتوب اللہ علیہ، یعنی 3 مرتبہ شراب پی لے اس کے بعد 4تھی مرتبہ پھر پی اور توبہ نہ کرے تو آقا ارشاد فرماتے ہیں 40 دن کی اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، پھر اگر وہ توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں فرماتا ہے۔ یعنی 3 مرتبہ اس نے توبہ کی، شراب نوشی نہیں کریں گے، پھر شراب پی لے رہا ہے تو حضور فرماتے ہیں توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول نہیں فرماتا ہے۔ وَسَقَاهُ مِن نَهْرِ الْخَبَالِ، اور اللہ رب العالمین اس کو نہر خبال سے پلائے گا۔ کہاں سے؟ نہر خبال سے۔ اب پوچھا گیا وما نہر الخبال، یہ نہر خبال کیا ہے؟ تو فرمایا نہر من صدید اہل النار، یہ جہنم میں ایک نہر ہے جو جہنمیوں کے پیپ کا نہر ہوگا۔ پیپ جو زخم سے نکلتا ہے کتنا گھنونا ہوتا ہے، انسان اسے دیکھنا گوارا نہیں کرتا ہے، اس کے قریب نہیں جانا چاہتا، اس کی بدبو کی وجہ سے طبیعت پاکیزہ طبیعت گھن کرتی اس سے۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں جو شراب نوشی کرتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے، پھر وہ پیتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر پیتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر پیتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے شخص کو جہنمیوں کے پیپ کو پلائے گا۔ کتنی سخت وعیدیں ہیں۔ اور جب آپ کے پاس ایمان ہے، ہمارے پاس ایمان ہے، تو حضور نے جو فرمایا ہے وہ حق ہے، حق ہے، بالکل حق ہے، بالکل حق ہے۔ تب مسلمانوں کے ایمان کہاں چلا جا رہا ہے؟ کیوں نہیں ان باتوں کو سن کر کلیجہ پھٹ آتا ہے؟ جو لوگ بھی شراب نوشی کرتے ہیں، جو لوگ بھی شراب پیتے ہیں، کیوں نہیں ان کا کلیجہ باہر آ جا رہا کہ اگر شراب پیتے پیتے ہی اگر اس کی موت ہو گئی تو کیا عالم ہوگا؟ کہاں جاؤ گے؟
ایک حدیث میں آتا ہے لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن لا یشرب الخمر حین یشربها وہو مومن، کہ برائی کرنے والا جس وقت برائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ نور ایمان کو اٹھا لیتا ہے، اس وقت ایمان اٹھا لیتا ہے۔ زنا کرنے والا جس وقت زنا کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا ہے۔ شراب پینے والا جس وقت شراب پیتا ہے وہ مومن نہیں رہتا ہے، مومن نہیں رہتا، یعنی مومن کا کام ہی نہیں ہے وہ۔ ایسے وقت میں اگر کسی کی موت ہو جائے، اچھا ایک بات یہ بھی ہے کہ جو عمل کرتے ہوئے مر گیا قیامت کے دن وہ اسی طرح اٹھے گا۔ کوئی شخص اگر حج کرتے ہوئے مر گیا قیامت کے دن طواف کرتے ہوئے اٹھے گا۔ کوئی شخص قرآن پڑھتے ہوئے اگر مر گیا قرآن پڑھتے ہوئے قیامت کے دن اٹھے گا۔ نماز پڑھتے ہوئے مر گیا نماز پڑھتے ہوئے اٹھے گا۔ اب اس کے اپوزٹ میں آ جائیں، اگر کوئی شخص معاذ اللہ شراب پیتے ہوئے مر گیا تو قیامت کے دن شراب ہاتھ میں ہوگا، قیامت کے دن ہاتھ میں وہ ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں کو ان تمام چیزوں میں اپنے آپ کو حساس بنانا پڑے گا، اور اگر بچہ بگڑ رہا ہے تو اس کی ذمہ داری صرف بچے ہی کی نہیں ہوگی، باپ کے اوپر بھی اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ ذمہ داری سب کی ہے، بچانا اپنے آپ کو بھی ہے، اپنے اولاد کو بھی بچانا ہے۔ یہ چند احادیث ہیں جو شراب نوشی کی مذمت ظاہر کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اس موقع سے ایسی برائیاں ہوتی ہیں، اور خصوصاً ایک برائی تو وہ ہے جس کو اب لوگوں نے برائی سمجھنا بھی چھوڑ دیا ہے، اور وہ ہے اجنبی مرد و عورت کا آپس میں ملنا۔ اجنبی مرد و عورت کا آپس میں ملنا۔ ہمارے نوجوان بھائی، ینگ لوگ